ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور یہ شہباز لامکانی غوث الصمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال پاک کا مہینہ ہے۔ اسی نسبت سے آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں آج میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی ایک کتاب فتوح الغیب کا خطبہ نمبر 78 جو ہے وہ کچھ ترجمہ اور کچھ اس کی ضروری توضیحات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کیا ہیں اور آپ لوگوں سے کس چیز کا مطالبہ فرمایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، جو اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں
کہ جن کی اپنی کوئی تصنیف نہیں ہے، یہ بس اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں یا اپنی اپنی مشغولیات ہوتی ہیں، تو بہرحال جن کی کوئی تصنیف دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کے بارے میں لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے نظریات وضع کر لیے اور گھڑ لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، وہ عقائد میں بھی امت کا امام ہوتا ہے اور اعمال میں بھی امت کا امام ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ نے جو اہل اللہ کی، اولیاء اللہ کی جو نشانی بتائی ہے وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں اور تقوی اور تدین کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، ولی ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ لیکن جن اولیاء اللہ کی اپنی کوئی تصنیف نہیں تھی، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے باطل عقائد کے حامل لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی سعی ناتمام کی کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ان کا عقیدہ تھا۔ حضرت بری امام سرکار کی آپ مثال لے لیں، لیکن جن اولیاء اللہ کی کوئی تصانیف ہیں ان کے بارے میں کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری کی بہت سی تصانیف ہیں، کشف المحجوب آج بھی ملتی ہے۔ اب داتا صاحب کے عقائد میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، جنہیں ہم عرف میں غوث اعظم کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تو بہت سی تصانیف ہیں جن میں ان کے عقائد بھی واضح ہیں اور طریقے تصوف بھی واضح ہے۔ حضرت شیخ نے کبھی نہیں فرمایا تھا کہ صوفی بننے کے لیے کوئی رنگ برنگے کپڑے پہننے ضروری ہیں، یا حضرت شیخ نے یہ کبھی نہیں فرمایا تھا کہ تم صوفی وہ ہوگا جو اس طریقے سے دمال ڈالے گا۔ یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں جنہیں وہ منسوب کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کو جواز کا رنگ دینے کے لیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیں جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے نا، ان کی آمد کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ انبیاء کرام کی بعثت کا صرف ایک مقصد تھا کہ لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ ان کے رب سے جوڑ دیا جائے۔ ان کو جو کچھ بھی دیا گیا، معجزات دیے گئے، کمالات دیے گئے، فضائل دیے گئے، مناقب دیے گئے، شمائل دیے گئے، سب کچھ اس لیے دیا گیا کہ لوگ ان کی بات پر یقین اس طرح کریں کہ شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اب جو علماء ربانیین ہیں تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، کام بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ لوگوں رب کی طرف آؤ۔ کہا گیا جس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
اور اسی وجہ سے دیکھیں کمزوری پہلے اندر ہوتی ہے پھر باہر ہوتی ہے۔ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جسے مبالغہ کر کے مخالفین پکڑ لیتے ہیں۔ تصوف کے نام پہ بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ کیا گیا۔ یہ لوگ جو تصوف کو تزکیہ نفس نہیں سمجھتے، جن کے تصوف کی تگ و دو لوگوں کو اللہ سے ملانا نہیں ہے، وہ صوفی نہیں ہیں، وہ خواہش پرست ہیں، وہ اس روپ میں دنیا کمانے والے ہیں۔ اور سامعین محترم، جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کیسے کیسے لوگ کے ساتھ تصوف جو ہے یہ تو تزکیہ قلب ہے، اور یہ تو علم وغیرہ کے بعد جا کر مراحل شروع ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا کوئی تعلق تصوف کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ تصوف کے نام پہ ایسی ایسی بے حیائیاں کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان پر نقد کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سامعین محترم، جو لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ ایک بندہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو پیر بنا کے بیٹھا ہے اور وہ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کر رہا ہے، ان سے اپنے پاؤں دبا رہا ہے وغیرہ، اور کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی یہ تصوف ہے، استغفر اللہ۔ نہیں، جس طرح ایک بے عمل مسلمان کو دیکھ کر آپ اسلام کے اصول نہیں بنا سکتے، اسی طرح آپ ایک خواہش پرست تصوف کے روپ میں ایک بندے کو دیکھ کے تصوف کے اصول نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ اسلام کی امہات الکتب کو دیکھیں، قرآن و سنت کو دیکھیں، یا پھر ایسے آدمیوں کو دیکھیں جو اسلام کی چلتی پھرتی تصویر تھے، جنہیں دیکھ کر اسلام کی عظمت سمجھ آتی تھی۔ اسی طرح تصوف ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کب کہا تھا کہ تم بھیک مانگ کے تو میرے نام کی 11ویں دلوایا کرو؟ حضرت شیخ نے تو کبھی نہیں کہا۔ حضرت شیخ نے کب کہا تھا کہ رنگ برنگے کپڑے نہ پہنو گے تم صوفی نہیں بنو گے؟ حضرت شیخ کی کتابیں گواہ ہیں، ایک کتاب نہیں ہے، ان کی کئی کتابیں ہیں۔ آپ کا پوری زندگی کا لب لباب یہ تھا کہ اپنے دل کا تزکیہ کر لو، یہی تصوف ہے اور یہی صوفی پن ہے۔ سامعین محترم، میں آنا چاہتا ہوں گفتگو کی طرف، پھر بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، ٹائم نہیں بچتا۔ یہ جو مقالہ ہے اس کا عنوان ہے فی اہل المجاہدۃ والمحاسبہ واولی العزم و بیان خصالہم، کہ مجاہدہ جو ہے نا یہ نکلا ہے جہد سے، اور جہد کا معنی ہوتا ہے پوری کوشش کرنا، اسی سے لفظ جہاد نکلا ہے۔ یہ جو جس طریقے سے بندوں کے خاندان ہوتے ہیں نا، جو بندہ وہ انساب کو جانتا ہے وہ بتاتا ہے اچھا یہ فلاں کی اولاد ہے اور اس کے اتنے بیٹے ہوئے، اس طرح لفظوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ یہ جو جہاد، جہد، مجاہدہ، مجاہد وغیرہ کے الفاظ ہیں، ان کا مادہ اصلیہ ہے الجہد۔ الجہد، جہد کا لفظی معنی ہے افراغ الدلو، ڈول کو اوندا کر دینا۔ یعنی ایک بندے نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا
اور پھر ڈول کو نکال کے بالکل اوندا کر دیا۔ اوندا کس لیے کیا؟ کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ڈول میں باقی نہ بچے۔ اس کو لغت میں جوہد کہا جاتا ہے۔ اور جوہد کا پھر معنی کیا بن گیا؟ استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، کہ دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک بندے میں جتنی طاقت ہے وہ اپنی پوری طاقت لگا دے اور کوئی کسر باقی نہ چھوڑے، اس کو کہا جائے گا لغت میں اس نے جہاد کیا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ جو ہے وہ فرض کریں 50 کام کر سکتا ہے دین کے لیے اور وہ 45 کرتا ہے، 5 نہیں کرتا، اسے ہم دین کا مجاہد نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے استفراغ الوسع نہیں کیا۔ اب یہ تو اس کا لغوی معنی ہے نا، یعنی یہ جہاد کا لغوی معنی ہے، استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو۔ اب آ جائیں جہاد کا شرعی معنی کیا ہے، تاکہ میں مجاہدہ کے لفظ کو واضح کر سکوں۔ جہاد کا شرعی معنی یہ ہے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے۔ ایک بندہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر دے، اس کو لغت میں جہاد کہا جاتا ہے، اس کو شریعت میں جہاد کہا جاتا ہے۔ اسی سے مجاہدہ نکلا ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ کو پانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے، اس کی یاد کی توفیق پانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ اس کو صوفیہ مجاہدہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ سامعین محترم، دیکھیں ہر علم کی اپنی اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ جب آپ نے کسی اصطلاح کو دیکھنا ہے پھر آپ نے لغت کو نہیں دیکھنا، پھر آپ نے اس علم کی روشنی میں اس کا معنی متعین کرنا ہے۔ مثلا خودی کا لفظ ہے، خودی کا لفظ ہمیشہ تکبر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، لیکن اقبال نے اس کو استعمال کیا اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو اس کا معنی اور بن گیا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو مجاہدہ کا جو لفظ ہے نا، یہ تصوف کی اصطلاح ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، دیکھیں نا انسان کا کمال کیا ہے، قد افلح من تزکا، جس بندے نے اپنے دل کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تزکیہ نفس یہ ہے تصوف کا موضوع، اور موضوع ہوتا ہے جس پر پورا علم گھومتا ہے۔ جیسے میڈیکل سائنسز جو ہیں، اس کا موضوع ہے انسان کا بدن۔ یہ پوری میڈیکل سائنس جو علم طب جو ہے نا، یہ انسانی بدن پہ بحث کرے گا۔ یہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا پاکستان کیوں بنا تھا، یہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ تو تصوف کا موضوع ہے تزکیہ قلب، دل کو صاف کرنا۔ مجاہدہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے۔ دیکھیں نا بندہ کہتا ہے یار نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، نماز کے لیے کھڑا ہو بھی جاؤں تو یار خیال کہیں اور رہتا ہے، یار تلاوت کرنے کو میرا دل ہی نہیں کرتا، یار میں دنیا کمانے کے لیے تو کولو کے بیل کی طرح چلتا ہوں، لیکن مجھے قبر کی تیاری کا فکر ہی نہیں ہے، مجھے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو بھائی جس طرح دنیا کمانے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے نا، اس طرح ذوق عبادت کر پانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے نہیں ملتی چیزیں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اور ہو میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ یہ عبادت کی لذتیں ایسے نہیں مل جاتی، یہ قرآن کی تلاوت کا ذوق ویسے نہیں مل جاتا، اس کے لیے بھی بندے کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کچھ چیزیں اس کے لیے گناہ کا باعث بنتی ہیں، کچھ نیکی کا باعث بنتی ہیں۔ اب مجاہدہ کیا ہے کہ بندہ کوشش کر کے نیکی کی خواہشات کو غالب کر دے اور بدی کا سبب بننے والی خواہشات کو مغلوب کر دے، اس کو کہا جائے گا مجاہدہ، کوشش کرنا کہ میرا۔ اور پھر جو صوفیہ ہوتے ہیں نا، آج کل تو ایک رسم رہ گئی نا، اللہ ماشاءاللہ، صوفیہ دیکھتے تھے تو اہل تصوف دیکھتے تھے کہ بندے کا مرض کیا ہے۔ اگر ایک بندے میں تکبر کا ملکہ بہت پایا جاتا ہے، وہ ممکن ہے اسے کہہ دیں جا جا کے 4 دن کے لیے بھیک مانگا کر۔ ایک بندے میں کو یہ محسوس کریں کہ اس میں یہ مرض ہے، اس کے مطابق وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ جس طرح جسم بیمار ہوتے ہیں اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، روح کا علاج تصوف والے کرتے ہیں، صوفیہ کرتے ہیں، شیوخ کرتے ہیں۔ تو مجاہدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے جد و جہد کرنا۔ وہ اقبال کا شعر میں نے آپ کو بہت مرتبہ سنایا، اس لیے سنایا کہ اس میں ایک لیسن ہے، ایک پیغام ہے۔ وہ کہتا ہے در اطاعت کوش اے غفلت شیار، می شود اد جبر پیدا اختیار۔ اے غافل بندے، اگر تیرا عبادت کو جی نہ کرے نا تو بے دلی کے ساتھ ہی کر لیا کر۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تیرے جبر میں اختیار پیدا کر دے گا۔ یعنی جو نماز پڑھنے کو تیرا جی نہیں کرتا تھا نا، وہ نماز تجھے اتنی محبوب ہو جائے گی کہ جب تک تو رب کو سجدہ نہیں کر لے گا تجھے قرار ہی نہیں ملے گا۔ در اطاعت کوش اے غفل شعار، می شود از جبر پیدا اختیار۔ تو یہ مجاہدہ ہے، مجاہدہ۔ حضرت شیخ کے باب کا عنوان کیا ہے؟ فی اہل المجاہدہ، ان لوگوں کے بارے میں جو مجاہدہ کرتے ہیں۔ اور محاسبہ، محاسبہ کیا ہے؟ اپنا حساب کرتے رہنا۔ آج میں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ پورا دن گزر گیا، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ جو میں نے کام کیا ہے اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں آ گئی تھی؟ ابھی میں ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کو بڑا اللہ نے مقبولیت بخشی، تو ایک بندہ ان کے پاس گیا تو وہ رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا روتے کیوں؟ بیمار تھے نا بھی، شاید بیماری کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو مقبولیت بخشی ہے یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے۔ استدراج کہتے ہیں کہ جیسے کرامت ولی دکھاتا ہے نا، اللہ کا سرکش جو خلاف عادت کام کرتا ہے اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، تستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ بھائی اپنی عبادتوں پر غور کرنا، اپنے اعمال پہ غور کرنا کہ دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کبھی بندہ ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کرے۔ کتنے کام ہیں جن پر ہم دین کا لیبل لگاتے ہیں، دین کا لیبل لگاتے ہیں، لیکن طے میں معاشرہ ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، ناک ہوتی ہے۔ وہ ایک جملہ ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگو اس سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا محاسبہ شروع کر دے۔ یہ محاسبہ، اپنے آپ کا حساب کرتے رہنا، میں نے اللہ کے لیے کیا کیا، اس کام میں اللہ کی رضا کتنی تھی، آج میں نے دن کیسے گزارا، میں نے کسی کی انسلٹ تو نہیں کی، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، میں نے کسی پر کوئی زیادتی تو نہیں کی، میں نے اپنے منصب کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا۔
اپنے اعمال پہ غور کرنا، اپنا حساب کرتے رہنا، اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے۔ جی سنتوں کا ٹائم ہم آخر میں دیتے ہیں، جی آپ حضرات تشریف رکھیں۔ فی اہل المجاہدہ والمحاسبہ، کہ مجاہدہ والے کون ہیں اور محاسبہ والے کون ہیں۔ وَأُولِي الْعَزْمِ، اور وہ لوگ کون ہیں جو ہمت والے ہیں، ہمت والے۔ سرکار نے نا جو انقلاب برپا کیا ہے نا، اس نے لفظوں کی حقیقت کو بھی بدلا ہے۔ لوگوں سے آپ نے پوچھا پہلوان کون ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے مد مقابل کو شکست دے دیتا ہے، اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہ اولو العزم کون ہیں؟ جو ہمت والے ہیں۔ ہمت سے مراد یہ نہیں ہے ان کے جسم بڑے قوی ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے وہ کبھی اپنی خواہشات کے غلام نہیں بنتے، وہ اپنی انا کے آگے نہیں جھکتے، اپنے مفاد کو سجدہ نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے آگے نہیں جھکتے۔ ان کا سر جب بھی جھکتا ہے رب قدیر کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک روایت ہے، پتہ نہیں اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، بہرحال بیان کی جاتی ہے، آپ اسی طریقے سے سن لیں، کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے آج تیرے پاس سے کوئی مرد گزرا ہے؟ مرد سے مراد وہ نہیں ہے جو عورت نہیں ہوتا، مرد سے مراد اولو العزم ہے۔ کوئی گزرا ہے تیرے پاس جس کے من میں اللہ بسا ہوا ہو، جو خواہشات کا غلام نہ ہو، اللہ اپنے رب کی بندگی کرنے والا ہو، اس کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ ہمت والا وہ نہیں ہوتا جو زمانے کو چکر دے دیتا ہے، جو بڑا بہادر ہوتا ہے، مخالف کو رگیت دیتا ہے۔ ہمت والا وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات پہ سوار ہو جاتا ہے، جو اپنے مفادات پہ سوار ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی بھی قدم اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھتا، اپنے مولا کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، اس کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اولو العزم کے بارے میں، یعنی یہ جو فصل ہے یہ ہے مجاہدہ، محاسبہ والے کون ہیں، اولو العزم کون ہیں، بیان خصالہم، اور یہ فصل اس چیز میں ہے کہ ان کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں، جو مجاہدہ کرنے والے، محاسبہ کرنے والے، ہمت والے ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، ان کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں، ان کی عادات کیا ہوتی ہیں، یعنی یہ عنوان ہے۔ اب آگے آپ فرماتے ہیں قال رضی اللہ عنہ، یہ میں عربی یعنی میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، قال رضی اللہ عنہ وارضاہ، قال رضی اللہ عنہ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ۔ یہ جو رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہیں، یہ غیر صحابی کے لیے بھی ان کا استعمال ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ہر طبقے کے لیے کوئی الفاظ خاص کریں۔ مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، اس کے بعد تابع تابعین ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہیں مخضرمین کہا جاتا ہے۔ مخضرمین وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے تھے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، ایمان بھی لائے لیکن آپ کی زیارت نہیں کر سکے جیسے حضرت اویس کرنی ہے، وہ تابعی نہیں ہیں، مخضرمین میں سے ہیں۔ تو اگر آپ تابعین کے لیے رحمت اللہ علیہ کہیں گے پھر مخضرمین کے لیے کیا کہیں گے؟ اچھا پھر اولیاء اللہ، کوئی ولی ایسا ہوگا جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام کو پہنچے گا؟
مراد یہ ہے کہ یہ بھی تو درجات ہیں نا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کتابیں ہیں ان میں ہاں احتیاط ضروری ہے، احتیاط بہت ضروری ہے. مذاق نہ بنائیں اس کو کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے معتقد کو رضی اللہ عنہ کہنا شروع کر دے. مذاق نہ بنائیں. لیکن بہرحال اتنے جلیل القدر لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جگہ جگہ پر وہ قال شافی رضی اللہ عنہ، قال مالک رضی اللہ عنہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی رضی اللہ عنہ و ارضاہ، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ لِأَهْلِ الْمُجَاهَدَةِ وَالْمُحَاسَبَةِ وَأُولِي الْعَزْمِ، کہ وہ بندے جو مجاہدہ والے ہوتے ہیں، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے، اور محاسبہ والے ہوتے ہیں، یہ میں عرض کر چکا محاسبہ کیا ہوتا ہے، وَأُولِي الْعَزْمِ، اور جو اولو العزم ہیں، ہمت والے لوگ ہیں. آپ فرماتے ہیں ان کے لیے 10 خصال، ان کی 10 خصلتیں ہیں، ان کی 10 نشانیاں ہیں، ان میں 10 چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی، نہ وہ اہل مجاہدہ ہے، نہ اہل محاسبہ ہے، نہ ہمت والا ہے، وہ کوئی کم ظرف ہے، گٹھیا انسان ہے. 10 چیزیں ہیں. فرماتے ہیں جربوہا، یہ 10 چیزیں وہ ہیں جن کا وہ بار بار تجربہ کرتے رہتے ہیں، یعنی بار بار اس کو آزماتے رہتے ہیں، بار بار ان پہ عمل کرتے رہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں فائزہ اقاموہا، یعنی تجربہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی فن میں کبھی بھی کامل نہیں ہوتا. انبیاء کی شان الگ ہے. ایک کلرک ہے نا، کلریکل سٹاف کا بندہ ہے، اتنی باریکیاں ہوتی ہیں کہ وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ جان گیا. کوئی بھی فیلڈ ہے، کوئی بندہ بھی کامل نہیں ہوتا. بندہ پوری زندگی اس کو سیکھتا رہتا ہے. واصف علی واصف نے کہا تھا کہ بندہ ساری زندگی کتابیں جمع کرتا رہتا ہے، جب اس کی لائبریری مکمل ہوتی ہے تو اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. بس یہی بات ہے. بندہ ساری زندگی سیکھتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ سیکھ لے سارا کچھ. اگر وہ سیکھ بھی جائے تو پھر وہ سکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. جربوہا سے یہ مراد ہے کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ کوئی افسانے کی طرح نہیں ہوتی کہ آپ نے کتاب پڑھ دی اور رکھ دی، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا اور رکھ دیا. یہ چیزیں تو بار بار وجود پہ طاری ہوتی ہیں. جیسے ایک بندہ ہمیشہ سانس لیتا ہے، ویسے ہی ہمیشہ وہ ابدیت کی منزلوں کو طے کرتا رہتا ہے. فرماتے ہیں وہ اس کا تجربہ کرتے ہیں. فَإِذَا أَقَامُوهَا وَأَحْكَمُوهَا، جب وہ ان 10 چیزوں پر پختہ ہو جاتے ہیں، اور یہ 10 چیزیں پھر دیکھیں نا، ہر بندے کا ایک ظرف ہوتا ہے. مجھ جیسا چھوٹا بندہ ہے اس کا ظرف اور ہے، بڑا بندہ ہے اس کا ظرف اور ہے. ظرف کے مطابق طلب ہوتی ہے، طلب بھی مختلف ہوتی ہے ظرف کے مطابق. تو میں کہا کرتا ہوں اگر رب سے رزق مانگو تو تب ننگے کے بندے کے پاس کہیں سے لاکھ روپے ہے، جس کے پاس پہلے ہی اربوں ہوتے ہیں اس کے پاس کوئی لاکھ کی اہمیت نہیں ہوتی. ظرف بدلتا ہے. تو بندے علم حاصل کر لیتے ہیں، ان کو پختہ کر لیتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اور پھر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی مکلف ہے. یاد رکھنا میری بات کو. جب ایک مرتبہ ایک حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام سے سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا. عجیب کی بات کر رہا ہوں، افضل کی بات نہیں کر رہا. عجیب ایمان کون سا ہے؟ عرض کی آپ کا. فرمایا میں تو اللہ سے کلام کرتا ہوں، مجھ پر تو وحی آتی ہے. عرض کیا آپ نے فرمایا آپ بتاؤ کس کا ہے؟
صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارا، فرمایا آپ تو میری زیارت کرتے ہیں۔ عرض کیا پھر سب سے عجیب ایمان کس کا ہے آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے زمانہ نبوت کو نہیں پایا ہوگا، آپ جیسے صالحین کا زمانہ بھی نہیں پایا ہوگا، جو اندھی چیز پر ایمان لائیں گے، وہ تھوڑا عمل کریں گے، اللہ انہیں زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مطالبہ ہوتا ہے۔ تو جب ایک بندہ ان پر اقام ہوا، جب انہیں پختہ کر لیتا ہے، وَأَحْكَمُ ہوا، اور اس میں استحکام حاصل کر لیتا ہے، کس طرح؟ بِإِذْنِ اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے۔ یہ پہلی شرط ہوتی ہے۔ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اس لیے بندہ مسئول ہے۔ بندے کے پاس اختیار نہ ہو بندہ مسئول نہیں ہو سکتا۔ اختیار ہے، لیکن بندہ یہ یقین جانے کہ مجھ سے جو غلطی ہوتی ہے اس کا سبب میرا اختیار ہے، اور میں جو بھی نیکی کرتا ہوں مولا کے کرم سے کرتا ہوں، میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، میں بھی تو بھی تھے بلا کون نہ مانا۔ وہ ان منزلوں کو طے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے ذہین ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے قابل ہیں، بِإِذْنِ اللہ وہ سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے مولا کی توفیق سے ہوا ہے۔ اگر میرا قدم بھی اٹھا ہے تو میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا ہے۔ وہ صوفی صاحب نے کہا تھا کام پر نازا مت ہو، کام لیے جاتے ہیں کیے نہیں جاتے۔ اگر کسی بندے سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے وہ فخر نہ کرے کہ میں نے یہ تیر مار دیا ہے، وہ رب کا شکر ادا کرے کہ مولا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ تعالی، اللہ کے اذن سے۔ وَصَلُوا إِلَى الْمَنَازِلِ الشَّرِيفَةِ، پھر وہ پہنچ جاتے ہیں بڑی اعلیٰ منزلوں پر، بڑی اعلیٰ منزلوں پر۔ یہ جو منزلیں ہوتی ہیں نا، جیسے سفر کی منزلیں ہوتی ہیں نا، قرب الہی کی بھی منزلیں ہوتی ہیں، قرب الہی کی بھی منزلیں ہوتی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اس راہ میں مقام بے محل ہیں، اس راہ میں مقام بے محل ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ جو اولو العزم ہوتے ہیں نا وہ رکتے کہیں نہیں ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا ہے سر الاسرار میں، فرماتے یہ دیکھیں نا، ایک بندہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو اسی کرامت کے مقام پہ فائز کر دیتا ہے، تو اگر وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے، وہ کہے جی بس میں نے پا لیا ہے حقیقت کو، کیونکہ مجھے کرامت کا مقام مل گیا ہے، وہ رک گیا ہے ایک منزل پر، ایک منزل پہ رک گیا۔ حضرت شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ ولایت کے 100 درجے 1000 درجے ہیں، ولایت کی 1000 منزلیں ہیں، اور کرامت پہلی منزل ہے، کرامت پہلی منزل ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کبھی بھی کرامت کے مقام پہ اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی حساسیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اصل چیز استقامت ہوتی ہے، کرامت نہیں ہوتی۔ کرامت حق ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، کرامت حق ہے اور کرامت، لیکن کرامت منازل شریفہ، جو بندے جو اہل مجاہدہ، اہل محاسبہ، ہمت والے مرد، یعنی مرد سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ صرف وہ مرد ہو، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے ہمت والی، جو یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلند منازل پہ فائز کرتا ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی چیز الاولیٰ، پہلی چیز
جو اہل محاسبہ کی 10 عادات ہیں. جیسے آپ ایک کسی بھی دفتر کے ملازم کو، مثلا ایک بندہ پولیس میں ملازم ہے، اس کی یونیفارم بتاتی ہے کہ یہ پولیس میں ملازم ہے. ایک بندہ آرمی میں ہے، اس کی یونیفارم بتاتی ہے کہ یہ آرمی میں ہے. اس طریقے سے یہ چیزیں جن میں پائی جائیں گی انہیں خود ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ لوگوں میں فلاں کی اولاد ہوں، لوگوں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اس کی محبوبیت کا اعلان کروا دے گا. حدیث پاک میں آتے ہیں نا، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے پھر اللہ پاک فرماتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور اعلان کر دے مخلوق میں اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سرکار نے فرمایا پھر لوگوں کے دل کھچے کھچے اس کی طرف آتے ہیں. وہ بیٹھا تو کسی کٹیا میں ہوتا ہے لیکن میرا رب اس کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان اور اعمال صالحہ کے تقاضے پورے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا پھر اسے ڈنڈورا نہیں پیٹنا پڑتا، اسے منصوبہ بندی نہیں کرنی پڑتی اپنی کرامتیں لوگوں کو بتانے کے لیے، اسے اپنے بڑے بڑے حوالے نہیں دینے پڑتے. میرا رب اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ یہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. فرمایا وہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں؟ الاولا، پہلی چیز اللہ یحلف باللہ عز وجل صادقا ولا کاذبا عامدا ولا ساہیا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی قسم نہیں کھاتا، نہ سچی کھاتا ہے نہ جھوٹی کھاتا ہے، نہ جان بوجھ کے کھاتا ہے نہ ساون کھاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ایک اعتراض ہے، اس کا جواب میں ابھی بعد میں دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرض کریں ایک بندہ سچی قسم کھاتا ہے، سچی قسم کھانے کی اجازت ہے لیکن یہ کمال کی بات میں کر رہا ہوں، یہ بات کمال کی ہے، اعلیٰ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ قسم کس لیے کھاتا ہے سچی؟ اپنی بات پہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ چیز میری ہے، میں قسم کھاتا ہوں میری ہے. تو اس نے اللہ کے پاک نام کو استعمال تو اپنی ذات کے لیے کیا ہے نا. اگر وہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، تب کس لیے کھاتا ہے؟ اپنی حرام خوری کے لیے اللہ کے پاک نام کو استعمال کرتا ہے. اللہ کا نام اس میں گرامی اس لیے نہیں ہوتا کہ بندہ اس سے مادی مفاد لے، اللہ کا پاک نام اس لیے ہے کہ بندہ اسے من میں بسا لے اور پھر محبوبیت الہی کے دائرہ میں داخل ہو جائے، معرفت الہی کی منزلوں کو طے کرے. لیکن جو بندہ قسم کھاتا ہے دراصل وہ اپنے مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر میں ایک بات بڑی کثرت سے یہ بات کہتا ہوں کہ یار بات کو سمجھنے کے لیے کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے. مثلا ایک بزرگ تھے، ان کے کہیں درد ہوا، انہوں نے ایک آیت پڑھ کے دم کر لیا. غیب کی طرف سے آواز آئی کہ کیا ہمارا کلام اسی لیے ہے کہ تم اپنے دردوں پہ سے پڑھ کے پھونکتے رہو؟ یعنی اس کو ڈانٹا گیا. جبکہ عام بندہ دم کرتا ہے تو کوئی اس پہ گرفت نہیں ہوتی. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا تھا، ہر کس کے در نماز نہ بینت جمال دوست، فتویٰ حمید ہم کے نمازش قضا کنند. جو بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا جلوہ نہیں تک لیتا
تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے, یہ کیفیت کی بات ہے. کیفیت کی بات کو روٹین بنا لیا جائے تو گمراہیاں پھیل جاتی ہیں. وہ اس نے کہا تھا کس کارن زہد عبادت یہ قرب حضور نہ ہووے, تن دی میل گوائی کس کم یہ من چوں دور نہ ہووے, تے کیوں منصور دی بولی بولے یہ وچ منصور نہ ہووے. کیوں منصور دی بولی بولیں یہ وچ منصور نہ ہووے, تے آدم کس کم نور اکھیاں دا یہ دل وچ نور نہ ہووے. اگر خواجہ معین الدین فرمائیں تو اور بات ہے, مجھ جیسا فتویٰ نہیں دے سکتا. شاہ منصور عن الحق کہے تو اندر سے بولتا ہے, اور بات ہے. کوئی اور بندہ نہیں کہہ سکتا. تو کیفیات کو روٹین مت بنائیے. جو انہوں نے کسی کیفیت میں بات کہی ہے اس کو کیفیت میں رکھیے, ورنہ بہت سی گمراہیاں پھیل جائیں گی. سامعین محترم, تو آپ نے فرمایا کہ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتا, نہ سچی نہ جھوٹی, نہ جان بوجھ کے نہ غلطی سے. اب میں ایک بات اور کروں, یہ سلوک کی بات ہے. سلوک جب ایک بندہ کامل ہو جاتا ہے, ان چیزوں میں کامل ہو جاتا ہے, پھر وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے مفاد کے لیے نہیں, رب کا ذکر سمجھ کے کھاتا ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے والذی بیدہ نفس محمد, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ اس کے منافی نہیں ہے. سرکار جب قسم کھاتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھاتے تھے, مولا کا نام بلند کرنے کے لیے کھاتے تھے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اور جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے میرا رب اسے بلند کر دیتا ہے, اور معذرت کر لینے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ رب کے قوانین بتانے کے لیے میری سرکار قسم کھایا کرتے تھے. یہ کامل کی بات ہے, یہ سلوک کی بات ہے کہ وہ نہ سچی قسم کھاتا ہے نہ جھوٹی. اور پھر فرمایا لِأَنَّهُ إِذَا أَحْكَمَ ذَلِكَ مِن نَفْسِهِ, کیونکہ جب وہ اپنی جان کو اس کا عادی کر لیتا ہے, وَعَوَّدَ لِسَانَهُ, تو اپنی لسان کو, اس زبان کو اس کی عادت ڈال لیتا ہے کہ تو نے کبھی بھی اللہ پاک کے پاک نام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا. یعنی یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے کہ قرآن کریم جو ہماری سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہونا چاہیے, اسے سمجھنا الا ماشاءاللہ ہمارے شیڈول میں ہی نہیں ہے, الا ماشاءاللہ. یعنی قرآن کریم کو سمجھنا کہ میرا رب مجھے کہتا کیا ہے, حکم کیا دیتا ہے, میرے رب کا مطالبہ کیا ہے, یہ ہماری زندگی کے شیڈول میں ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ. اور جو چیز شیڈول میں نہ ہو وہ کبھی نہیں ہوتی, وہ کبھی نہیں ہوتی. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اتنا سامان ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی کمرے ہوں کم پڑ جاتے ہیں, بہت سامان ہوتا ہے, لیکن قرآن کو سمجھنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا. کوئی ترجمہ, کوئی تفسیر, کوئی دین کی کتاب نہیں ہوتی. جب جھگڑا پڑ جاتا ہے پھر قرآن کو بیچ میں لے آتے ہیں. یہ نعمت قرآن کی بے قدری ہے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی زبان کو اس کا عادی بنا لیتا ہے, رفعہ ذالک الی ترک الحلف ساہیا او عامدا, پھر وہ
اپنے آپ کو، یعنی یہ چیزیں محرک بن جاتی ہیں اس چیز کا کہ وہ نہ جان بوجھ کے قسم کھائے گا نہ غلطی سے قسم کھائے گا، اپنی مفاد کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہیں کرے گا۔ فَإِذَا اعْتَادَ ذَلِكَ فتح اللہ لہ بابا من انوارہ، جب ایک بندہ اللہ کے پاک نام کی تعظیم کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انوار کا دروازہ کھول دیتا ہے، اپنے انوار کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ آپ نے سن رکھا ہوگا، حضرت بشر حافی تھے نا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پہلے شراب پیا کرتے تھے۔ ایک دن شراب کے نشے میں کہیں جا رہے تھے، ایک کاغذ نالی میں پڑا تھا، اس پر اللہ پاک کا اسم گرامی لکھا تھا، اور اللہ کی محبت کسی دل میں بھی ہو سکتی ہے، کسی روپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں کدے میں اذان سن کے رویا بہت، اس شرابی کو کتنا خدا یاد تھا، یہ کسی بھی روپ میں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اٹھایا اس کو اور صاف کیا، خوشبو لگائی، رکھ دیا پاک جگہ پر۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی رات کو، تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم تمہارے نام کو دنیا میں بلند کر دیتے ہیں، ہم تمہارے نام کو بلند کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت بشر حافی بغداد میں رہتے تھے، اور بشر حافی حضرت امام احمد بن حنبل کے شیوخ میں سے تھے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر حدیث کا پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، اگر حدیث والے کا پوچھنا ہے تو بشر حافی کے پاس چلے جاؤ۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو حضرت بشر حافی بغداد میں رہتے تھے، اور بغداد کا، اور وہ ننگے پاؤں چلتے تھے بعد میں، اس لیے ان کو حافی کہتا ہے کہ ننگے پاؤں چلنے والا، اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں۔ ان کا نام نہیں تھا حافی، ان کا نام تو بشر تھا، اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں۔ تو بغداد کی گلیوں میں کوئی جانور پیشاب نہیں کرتا تھا یہاں سے بشر حافی گزرے گا۔ اور جب ایک مجذوب نے دیکھا کسی جانور نے گلی میں پیشاب کیا، کہنے لگا لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جو اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے میرا رب بہتر جانتا ہے اسے میں نے کیسے نوازنا ہے۔ بندگی چو گدایا بشرط مزد مکن، کہ خواجہ خود رسم بندہ پروری داند۔ اللہ کی بندگی کسی حساب کتاب میں نہ کیا کر، تیرا کام بندگی کرنا ہے، دینے والا جانتا ہے میں نے اسے کیسے نوازنا ہے۔ تو فرمایا جب بندہ یہ کرتا ہے فتح اللہ لہ بابا من انوارہ، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے انوار کے دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعرف منفعتہ ذالک فی قلبہ، اور اس کا نفع وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ دل میں محسوس کیسے کرتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، حصر نہیں ہے اس میں، مثال ہے کہ جب ان پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جائے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کا کرم ہوتا ہے پھر بندے کو تلاوت کی حلاوت ملتی ہے، پھر سجدوں کی حلاوت ملتی ہے، پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ مولا کو سجدے کرے۔ اور سرکار نے فرمایا جن بندوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں ایک بندہ وہ ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ بندہ اپنے محبوب کے گھر سے آئے نا، اس کا جو بھی محبوب ہے، دوست ہے، اس کا شیخ ہے، استاد ہے، تو بار بار اس کا جی کرتا ہے۔ وہ اس نے ظہوری صاحب نے کہا تھا چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں،
چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ یہ ہوتا ہے معلق۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے انوار کے دروازے کھولتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ کوئی فارمیلٹی تو بہت کرتا ہے لیکن کرپشن سے باز نہیں آتا، حرام خوری سے باز نہیں آتا، لوگوں کا حق مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ فارمیلٹی کر رہا ہے، اللہ اس کے دل میں نہیں اترا۔ جس کے لیے اللہ دروازہ کھول دیتا ہے اپنے نور کا، وہ اس کا فائدہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ وَرَفَعَهُ فِي دَرَجَةٍ وَقُوَّةٍ فِي عَزْمِهِ وَفِي صَبْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے، فی درجاتن، اس کے درجے بلند کرتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی مراد کیا، جیسے سرکار نے فرمایا نا، دیکھیں جو حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفر اللہ سرکار کوئی کام بندگی کے خلاف کرتے تھے پھر استغفار کرتے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ آپ کے درجات کو بلند کرتا تھا، تو بلند درجات پہ جا کے پچھلے درجے پہ آپ استغفار فرماتے تھے۔ ناسے محبت کو سمجھنا ہے تو ناسے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ یہ باتیں تن پہ طاری کی جاتی ہیں، یہ دلیلوں سے سمجھائی نہیں جاتی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا درجے، اس کو بلندی دیتا ہے درجات میں، وَقُوَّةٍ، اور قوت میں۔ قوت سے یہ مراد نہیں ہے اس کا جسم کا بھی ہو جاتا ہے، جسم ایک الگ بات ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر خواہشات نفسانی بندے کو ڈھیر کر دیتی ہیں، وہ وہاں بھی اپنے رب کے پاک نام کے صدقے میں سینہ تان کے کھڑا رہتا ہے۔ یہاں مفاد بندے کو جھکا دیتا ہے، میرا رب اسے بھی قوی کر دیتا ہے، اسے طاقتور کر دیتا ہے، وہ کبھی اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ فی قوہ، فی قوت وفی عزمہ، اللہ اس کے ارادوں کو بلندی دیتا ہے، وہ رک نہیں جاتا کسی چھوٹی چیز پہ، اللہ اس کو بلند ہمت کر دیتا ہے، اللہ اسے اہل عزم کر دیتا ہے۔ وفی صبرہ، اور اللہ اس کے صبر میں اس کو بلند کرتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ استقامت، ڈٹ جانا۔ یعنی صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کو کسی نے طاقتور نے مار دیا تو وہ خاموش ہو جائے، یہ بھی ایک قسم ہے بہت دور کی جاتی۔ صبر یہ ہے کہ بندے کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ ایک غریب بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کر سکتا ہے اور دنیا کا قانون اسے کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہ ڈٹ جائے کہ میں نے اپنے مولا کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ بندگی الہی کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے اس کے خلاف ڈٹ جانا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اس کے صبر میں اس کو بلند درجہ دیتا ہے، اس کے صبر کو کبھی کر دیتا ہے۔ وَالثَّنَاءِ عِنْدَ الْأَخْوَانِ، اور اللہ اپنی مخلوق میں کے زبانوں پر اس کا ذکر طاری کر دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کبھی داتا صاحب نے رات میں کہا ہوگا پروردگار عالم اولاد ہے نہیں، میں دنیا سے جاؤں گا لوگ بھول جائیں گے، کون یاد رکھتا ہے یہاں کسی کو جناب؟ لوگوں کو اپنے پردادا کا نام نہیں معلوم ہوتا، کون یاد رکھتا ہے کسی کو؟ لوگ بھول جائیں گے۔ میرے رب نے مسکرا کے فرمایا ہوگا حجویری تم نے ہمارے نام کی شمع جلائی ہے، ہم قیامت تک تمہارے ذکر کو بلند رکھیں گے۔ عند الاخوان، اللہ اس کا ذکر بلند کر دیتا ہے لوگوں میں۔ والکرامت عند الجیران، اور لوگوں میں اس کی عزت کا شعور اللہ تعالیٰ لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ حتی یعتم بہ من یعرفہ، یہاں تک کہ جو اسے دیکھتا ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے، جو اسے دیکھتا ہے وہ اس کی اقتداء کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ وَيَحَابُهُ مَن يَرَاهُ، اور جو اسے دیکھتا ہے اس کا جلال اس پہ چھا جاتا ہے۔ یہ لیکن بادشاہ بھی تو ایک ہم جیسا بندہ ہی ہوتا ہے نا، لیکن بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے بندہ ڈرتا ہے
یہ جلال ہوتا ہے، یہ دنیا کا جلال ہے۔ اور یہ جو اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جلال کا مظہر بنا دیتا ہے۔ جو سرکار فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے میرے رعب سے میری مدد فرمائی ہے اور میرا دشمن 2 مہینے کی مسافت پہ کانپ جاتا ہے۔ یہ میں نے 10 خصلتوں میں سے ایک خصلت میں آج بیان کر سکا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں پھر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔